ناظرین کرام، ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل جسم کے ہر پارٹ کے لیے الگ الگ ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ کوئی صرف کان کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، کوئی صرف سر کا علاج کرتا ہے، کوئی صرف پیٹ کی بیماریوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے اور کوئی صرف آنکھ کا ہی علاج کرتا ہے۔ خوب یاد رکھیے کہ جس طرح جسمانی بیماریوں کے ڈاکٹر موجود ہیں، اسی طرح روحانی بیماریوں کے بھی طبیب ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جسم کے ڈاکٹر تو ہوں مگر روح کے علاج کے لیے کوئی نہ ہو۔ جیسے جسمانی بیماریوں کے معالجین کو ڈاکٹر یا طبیب کہتے ہیں، اسی طرح روحانی بیماریوں کے معالجین کو اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ یہ اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ کے بندوں کو کبھی اپنے وعظ و نصیحت سے فائدہ پہنچاتے ہیں، کبھی اپنے حسن اخلاق اور عمل کے ذریعہ ہمارے باطن کو روشن کرتے ہیں، تو کبھی اپنے کرامات کے ذریعہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ غوث سمدانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی سے بھی بے شمار افراد نے فیض پایا ہے، پا رہے ہیں اور انشاءاللہ تا قیامت تک پاتے رہیں گے۔ آپ کی ذات سے بے شمار کرامتوں کا صدور ہوا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامتوں میں سے 3 کرامتوں کا ذکر کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک تاجر ابو غالب فضل اللہ بن اسماعیل بغدادی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہا، حضور آپ کے جد گرامی شہنشاہ کونین حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کسی کو دعوت دی جائے تو چاہیے کہ وہ دعوت کو قبول کر لے۔ میں بھی آپ کے پاس دعوت دینے ہی کی غرض سے آیا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری دعوت کو صرف قبول بخشیں۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، اگر مجھے اجازت مل گئی تو ضرور دعوت میں شرکت کروں گا۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے مراقبہ فرمایا اور جب مراقبہ سے سر اٹھایا تو کہا، مجھے اجازت مل گئی ہے، میں ضرور آپ کی دعوت میں شریک ہوں گا۔ دعوت کی تاریخ آنے پر آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ شیخ علی حیتی اور شیخ ابو الحسن نے رکاب تھامی اور وہاں سے روانہ ہو کر تاجر بغداد کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں کثیر تعداد میں علماء مشائخ موجود تھے۔ دسترخوان بچھایا گیا اور اس پر طرح طرح کے کھانے اور پھلوں کو چنا گیا۔ ایک بڑا ٹوکرا جس پر کپڑا پڑا ہوا تھا 2 شخص اٹھا کر لائے اور دسترخوان کے ایک کونے پر رکھ دیا۔ اس کے بعد میزبان ابو غالب نے کہا، آپ حضرات بسم اللہ کیجئے۔ تمام مشائخ بغداد تاجر بغداد کے جانب متوجہ ہوئے، لیکن ولیوں کے امام حضرت سیدنا غوث اعظم محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ مراقبہ میں سر جھکائے بیٹھے تھے۔ آپ نے کھانا شروع نہیں کیا بلکہ اپنے دونوں رفقا کو حکم دیا کہ اس ٹوکرے کو کھولا جائے۔ حکم کی تعمیل میں دونوں لپکے اور ٹوکرے کو کھول کر آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس میں ایک لڑکا تھا جو مادرزاد اندھا بھی تھا، یعنی پیدائشی اندھا بھی تھا، پیدائشی مفلوج بھی تھا اور پیدائشی مظلوم بھی تھا۔ یہ لڑکا کسی اور کا نہیں، غوث اعظم کے میزبان بغداد کے عظیم تاجر ابو غالب کا بیٹا تھا۔ غوث اعظم پر جلال الہی کا رنگ چڑھنے لگا اور لڑکے کو اپنی نظروں کے سامنے کر کے فرمایا، اللہ حی قیوم کے حکم سے تو تندرست ہو کر کھڑا ہو جا۔ سرکار غوث اعظم کی زبان مبارک سے اتنا نکلنا تھا کہ وہ بچہ بالکل تندرست ہو گیا، خود سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور یہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا یہ لڑکا اندھا، مفلوج اور مجذوم و مجبور تھا۔ تاجر بغداد کا دل باغ باغ ہو گیا۔ اس کرامت کا ذکر دور دور تک پھیل گیا۔ شیخ ابو سعید کیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنا تو کہا کہ رب کعبہ کی قسم، حضرت غوث اعظم صرف مادرزاد اندھوں اور جزام زدوں کو اچھا نہیں کرتے تھے بلکہ خدائے قدیر و حکیم کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ شیخ علی بن حیتی اور ابو الغنائم رحمہم اللہ تعالی شیخ الشیوخ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ آستانہ ولایت پر پہنچتے ہی دیکھا کہ ایک پریشان حال نوجوان حضرت کی صاف و شفاف دہلیز پر پڑا ہوا ہے۔ اس نے دیکھتے ہی شیخ علی بن حیتی سے کہا، اگر آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے جرم کی معافی کی درخواست کر دیں تو ممکن ہے کہ میں اس پریشانی سے نجات پا جاؤں۔ اس کی پریشان حالی پر رحم کھاتے ہوئے انہوں نے بارگاہ غوثیت میں سفارش کر دی اور اس کے جرم و خطا کی معافی کی درخواست کر دی تو حضرت غوث اعظم کا جلال جمال میں تبدیل ہو گیا اور فرمایا، میں نے اس کے جرم کو معاف کیا۔ شیخ علی یہ سن کر باہر آئے اور اسے خوشخبری سنائی کہ جاؤ تمہارا جرم معاف ہو گیا۔ یہ سنتے ہی وہ نوجوان خوش ہو گیا۔ اس کا مرجھایا ہوا چہرہ
गुलाब की तरह खिल गया, उठा और हवा में उड़ता हुआ नजरों से गायब हो गया। सैयद अली ये सूरत हाल देखकर हैरत में पड़ गए। अपने हैरत इस्तेजाब के अजाले के लिए अंदर आए और ये वाकया हुजूर गौसे आजम के गो से गुजार किया। जवाब में सैयदना गौसे आजम ने फरमाया, अय अली हैती, ये नौजवान एक मर्द गैब था, हवा में उड़ता हुआ चला जा रहा था। जब सल्तनत बगदाद से गुजरने लगा तो उसके दिल में ये ख्याल पैदा हो गया कि इस शहर औलिया में लगता है अब कोई मर्द कामिल नहीं। मुझे उसका ये गुरूर और तकब्बुर खुद नुमाई पसंद न आई और उसी वक्त मैंने फज़ल इलाही उसकी हालत पलट दी और उसे खाक पर डाल दिया। नाज़रीन किराम, हजरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मदरसा में पढ़ने वाले तलबा का बयान है कि एक दिन दौराने दर्स में हजरत का चेहरा मुबारक एकदम सुर्ख हो गया और अपनी चादर के नीचे हाथ डालकर निकाला तो हाथ से पानी टपकने लगा। आपके जलाल व हैबत की वजह से किसी को कुछ दरियाफ्त करने की जरूरत नहीं हुई, मगर तालिब इल्मों ने दिन, तारीख और महीना नोट कर लिया। 2 माह के बाद कुछ सौदागर हाजिर खिदमत हुए और उन्होंने बताया कि हुजूर, हम समुंदर में अपनी कश्ती पर तिजारत का माल लाद कर आ रहे थे कि यकायक समुंदर में तूफान आ गया और तूफान के तलातुम और मौजों के थपेड़ों में हमारी कश्ती डगमगाने लगी और करीब था कि हमारा बेड़ा गर्क हो जाए। मगर जब हमने उस मुसीबत के वक्त में आपको पुकारा और या गौस अल मदद का नारा लगाया तो हमने ये देखा कि पानी की सतह पर एक कुदरती हाथ नमूदार हुआ और उसने हमारी कश्ती को तूफान के मौजों से निकालकर सलामती के साथ साहिल निजात पर पहुंचा दिया। नाज़रीन किराम, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।